رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو رمضان کی قدر کرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن اس رمضان کی قدر کرتے تھے صرف، تو رمضان کی قدر کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ایک غیر مسلم تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ رمضان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس کے محلے میں جو مسلمان تھے وہ رمضان آنے پر روزے رکھتے تھے، تو یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا تھا کہ دیکھو بیٹا، رمضان آ گیا ہے، اس رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، اسی لیے تم کھلم کھلا کچھ کھانا پینا مت، کیونکہ وہ روزے سے ہوں اور تم کھاؤ پیو تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور وہ خود بھی رمضان کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، بڑا احترام رمضان کا کرتا تھا، اور جب تک رمضان چلتا تھا اس وقت تک وہ کھلے عام کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ بہرحال اس طرح سے وہ رمضان کا احترام کرتا رہا اور اس کی زندگی گزر گئی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال ہو جانے کے بعد اس بستی میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے اس غیر مسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ غیر مسلم جو ہے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے اور جنت میں بڑے مزے کر رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ بھائی تم تو غیر مسلم تھے، تم تو مسلمان نہیں تھے، تم نے ساری زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کبھی تم نے ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، پھر آخر تم اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچ گئے، جنت میں ٹہل رہے ہو؟ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا خواب میں بزرگ سے کہ جی بات تو دراصل یہی ہے کہ میں غیر مسلم تھا، میں مسلمان نہیں تھا، میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی نماز نہیں پڑھی، لیکن جب یہ رمضان آتا تھا، رمضان کا مہینہ آتا تھا، تو میں اس رمضان کا احترام بہت کرتا تھا، میں اس رمضان کی قدر بہت کرتا تھا، اور پورے رمضان جس طرح سے مسلمان کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے تو میں بھی کھلم کھلا کچھ نہیں کھاتا تھا، اور اس رمضان کا بڑا احترام کرتا تھا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے جب میری موت کا وقت قریب تھا تو اللہ نے اس رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے، اس رمضان کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے کلمے کی دولت سے نواز دیا، اور میری دم جو ہے وہ جب نکلا، میری روح جب نکلی، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں کلمے کی دولت سے مالا مال ہو گیا، تب میری روح نکلی۔ اللہ نے مجھے اس رمضان کا احترام کرنے کا یہ انعام عطا فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریے کہ وہ غیر مسلم جو رمضان کا احترام کر رہا ہے، اللہ اس کو اتنے بڑے مقام سے، اتنے بڑے انعام سے نواز رہا ہے۔ تو اگر ہم لوگ جو ایمان والے ہیں، ہم لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم لوگ اس رمضان کا احترام کریں گے تو اللہ ہمیں کتنا نوازے گا۔ اسی لیے درخواست ہے تمام مسلمانوں سے کہ اس رمضان کا احترام کیجئے، اس رمضان کی قدر کیجئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم 11 مہینے رہ رہے تھے، جیسے کھا رہے تھے پی رہے تھے، اب رمضان شروع ہو گیا تب بھی ایسے ہی کھائیں، ایسے ہی پئیں، ایسے ہی زندگی گزاریں، تو یہ رمضان کی بڑی بے حرمتی ہے، اور اس سے جو ہے ہماری نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ ایک غیر مسلم جب رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا اونچا مقام دے سکتا ہے، تو آپ اندازہ کریں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، جب وہ رمضان کا احترام کریں گے تو سوچیے، اندازہ کیجئے کہ ان کو کتنا کچھ مل سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کا ہم احترام کریں، اس رمضان کی عزت کریں، اور کسی مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ بھی رہا ہے پھر بھی اس رمضان میں گناہوں سے بچیں اور اچھے طرح سے اس مہینے کو گزاریں۔